اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ الحمدللہ پہ بات ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں نے حمد کے معنی اور مفہوم بتائے اور وہ مقاصد بتائے جن کے تحت اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد بیان کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس سے اگلے دو الفاظ ہیں رب العالمین کے، ان پر بات کرتے ہیں۔ رب عربی زبان میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ اس کا ایک مطلب مالک اور آقا ہے، اس کا دوسرا مطلب مربی ہے، یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور پھر اس کا ایک مطلب خبر گیری اور نگرانی کرنے والا بھی ہے۔ یقیناً جو پالنے والا ہے وہ خبر گیری اور نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ایک مطلب حاکم، فرمانروا اور منتظم ہے اور مدبر ہے۔ اس کے علاوہ عربی گرامر میں رب مصدر بھی ہے جس کے معنی تربیت کرنا بھی ہے۔ کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، یہ بھی اسی کا مقصد ہے۔ اسی لیے حمد کے فوراً بعد لفظ رب کا ذکر کر کے یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ اے میری تعریف کرنے والے، میں ہی ہوں جس نے تجھے جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس کی منزل تک پہنچایا ہے۔ عالمین کیا ہیں؟ عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور کئی جہان مل کر کائنات بناتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تقریباً 756 مرتبہ کائنات کے مختلف مظاہر کی طرف متوجہ دلا دی گئی ہے، اور بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ارض و سما کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش، موسموں کے انقلاب، پہاڑوں، دریاؤں، گھٹاؤں، ہواؤں اور فضاؤں کی رنگینیوں پر غور کرو، یہاں تک کہ ان سب سے بے اتنائی پر موت کی یاد دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اور کیا یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے والی ہے، بس اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام کائناتیں دو عالمین پر مشتمل ہیں، ایک عالم غیب ہے اور دوسری عالم شہادت۔ شہادت سے مراد گواہی دینا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا بھی ہے، اور یقیناً جو چیزیں ہماری نظروں میں ہیں، جن کو ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ سب کی سب عالم شہادت میں موجود ہیں۔ اس سے مراد وہ کائنات ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اس وقت جن جن چیزوں میں ہم رہ رہے ہیں اور دیکھ اور سن رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ عالم ہے۔ ہماری زمین اور اس کے ارد گرد گھومتے چاند، تارے اور سیارے، اس میں عالم نباتات
عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم حشرات، عالم جنات اور خشکی اور طریقے جانداروں کے بے شمار عالم موجود ہیں۔ ناظرین، ان میں صنائی قدرت کے ایسے ایسے شاہکار موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر خالق کی حمد بیان کرنے کو بے اختیار جی چاہتا ہے۔ عالم غیب سے مراد وہ دنیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر اس کے رسول جن کو اس نے عالم غیب کا علم دیا ہے، عالم غیب کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب کے بارے میں بتائے، البتہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غرض کے لیے چن لیتا ہے۔ یعنی وہ عالمین جو عام انسانی نظروں اور فہم و ادراک سے اوجھل ہیں، ان کا علم ہر کسی کو وہ نہیں دیتا، بلکہ اس مقصد کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ سب رسولوں کو بھی اتنا علم نہیں دیتا، کچھ رسولوں کو زیادہ دیتا ہے، کس کو کم۔ اور پھر بات جب محبوب خدا آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو پھر غور کا مقام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہوگا۔ یقیناً کائنات میں موجود ہر عالم سے بڑھ کر، ہر جاننے والے سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے۔ اب یہ بھی بات یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے مخزن میں سے جس کو جتنا چاہا اتنا علم عطا کیا۔ یقیناً 1,24,000 پیغمبر گزرے، ان کو ان کی حیثیت کے مطابق علم سے نوازا۔ وہ آیہ کریمہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی ہے، اور یہ فضیلتیں علم کی بنا پر بھی ہیں، ان کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آگے چل کر تفصیلی بات ہوگی، علم غیب پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ فی الوقت میں یہیں پر اکتفا کروں گا۔ ہاں البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ عالم غیب کے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ 4 عالم ہیں، یعنی 4 بڑے بڑے عالم جن کے نام عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم ناسوت اور عالم جبروت ہیں۔ ان میں کیا کیا ہے، اللہ نے ان میں کیا تخلیق کیا ہے، ان کی اہمیت اور وسعت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی اور تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اس وقت اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔